بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل آپ دیکھ رہے ہیں ویٹو نیوز۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز خطاب کیا ہے، قوم سے خطاب کیا ہے، اور حیرت انگیز چیز جو ہے وہ انہوں نے پیشکش کی ہے، وہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ کا اس کے اوپر رد عمل آیا ہے، کیا رد عمل دیا انہوں نے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جو ٹھن چکی ہے، اس پر بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ اب ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز قوم سے جب خطاب کیا ہے تو انہوں نے وہ روایتی گفتگو کی جو وہ پہلے بھی گفتگو کرتے ہیں، کہ جیسے ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، ان کی پارٹی سے لوگ جس طرح ان کی پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے۔ لیکن نئی بات انہوں نے کیا کی ہے؟ نئی بات یہ کی ہے کہ کیونکہ گزشتہ 1.25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو سابق سربراہ تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان پر انہوں نے تنقید کی اور کھل کر کی ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن کیا جا رہا تھا اس میں سب سے اہم کردار جو تھا وہ قمر جاوید باجوہ کا تھا، جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، آرمی چیف بھی ہیں۔ ان پر وہ تنقید کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے سربراہ ہیں، ان کو انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ نہ صرف مذاکرات کی دعوت دی ہے بلکہ یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نظر ثانی کریں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر نظر ثانی کریں آپ، اور ملک کو آگے لے کر چلیں۔ اور میں دعوت دے رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرے ساتھ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آ رہی ہے، اور مجھے جو ذاتی مفادات کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کچھ دے سکتی ہے اور نہ ہی حکومت کچھ دے سکتی ہے۔ میں اگر آج مذاکرات کی دعوت دے رہا ہوں تو وہ صرف اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک مزید نیچے جا رہا ہے۔ جو بجٹ پیش کیا حالیہ حکومت نے، اس پر انہوں نے تنقید کی۔ اس پر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بجٹ پیش کر دیا گیا اس حکومت کی جانب سے، اسحاق ڈار کی جانب سے، وہ جتنے بھی باشعور لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے پاس جس طرح انہوں نے 5,000 ارب روپے کا اعلان کیا ہے صوبوں کو جو فنڈز دیے جائیں گے، اس کے بعد جو وفاق ہے اس کے پاس 7,500 ارب روپے جو وہ صرف بچیں گے۔ تو 7,500 ارب روپے سے پورے وفاق کو نہیں چلایا جا سکتا۔ تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات رکھی کہ کس طرح سے پھر ہمارا پورا ملک جو ہے وہ قرضوں کے اوپر چلے گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی 3.5 سال میں انہوں نے 18,400 ارب روپے قرض لیا تھا۔ اب جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، جب رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے، اس میں 1.25 سال کے اندر انہوں نے 15,000 ارب روپے کا قرض لے لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو 3.5 سال میں انہوں نے قرض لیا تھا، انہوں نے 1 سال میں اتنا زیادہ قرض لے لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نااہلی ہے ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ کبھی بھی کسی بھی وقت ایسی نہیں تھی جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بنائی گئی ہوں۔ انہوں نے اپنا ذاتی مفادات جو ہے اس کو حاصل کیا ہے، اس پر انہوں نے تمام پلاننگ کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ مثال لے لیں، جب سے وہ وزیر خارجہ بنے وہ ایک دن بھی ملک میں نہیں رہے۔ ان کا اگر بس چلتا تو وہ جہاز میں ہی اپنا روم بنا لیتے اور جہاز میں ہی وہ سوتے۔ آج اس ملک میں جا رہے ہیں، کل اس ملک میں ان ممالک کے انہوں نے دورے کیے ہیں کہ جن ممالک کا دنیا کو نام بھی نہیں پتا کہ یہ کون سے ممالک ہیں۔ ایسے غیر معروف ممالک انہوں نے دورے کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ تو حیرانگی کی بات یہ تھی جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہے تھے مذاکراتی، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں صرف اپنے ملک کے لیے، مجھے نہ تو جو مقدمات ان کے اوپر درج کیے گئے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو وہ فوجی عدالتیں بنانے کے لیے جا رہے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اگر بات کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ سیملی میں بات جو ہے وہ پیورلی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا جس میں فائدہ ہو۔ یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے۔ اب اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں، انہوں نے اس پر رد عمل دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 26 سال جو انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے تحریک انصاف،
وہ 26 منٹ بھی نہیں لگے کرچی کرچی ہونے میں۔ وہ مثال دے رہے تھے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے ہیں اس مشکل وقت میں، جو ان کو چھوڑ کے گئے ہیں، الیکٹیبل جو ہیں، الیکٹیبل وہ ہیں جو ہمیشہ سے جب بھی انتخابات آتے ہیں، وفاق کے انتخابات ہوتے ہیں، تو وہ لوگ وقت آنے کے اوپر وہ پانسا پلٹ جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اقتدار میں آنے والی ہے تو وہ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ 2013 میں بھی یہ ہوا، 2018 میں بھی یہ ہوا، اور 2008 میں جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اس وقت بھی آپ لوگ وہ دیکھیں گے، وہ آپ کو اقتدار میں نظر آئیں گے۔ میں ایک دو لوگوں کی مثال دیتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب دیکھیں، جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو وہ اقتدار میں تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وہ ان کے ترجمان تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس وقت بھی وہ انفارمیشن سیکرٹری وزیر اطلاعات تھے وہ۔ مطلب یہ لوگ ہمیشہ سے اقتدار میں رہتے ہیں، وہی لوگوں نے پانسا پلٹا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ یہ ان کے اوپر تنقید کر رہی تھی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو۔ جوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے سب سے سینئر رہنما ہیں، یہاں تک کہ نواز شریف سے بھی زیادہ سینئر پولیٹیکل وہ ہیں، بندے ہیں وہ۔ انہوں نے پولیٹیشن جو ہے وہ نواز شریف سے پہلے شروع کی تھی، سیاست نواز شریف سے پہلے شروع کی تھی۔ تو کیا ہوا؟ جوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جس طرح کی تنقید خواجہ سعد رفیق نے اور دیگر لوگوں نے نواز شریف کے اوپر کی ہے، شاید کسی اور نے کی ہو، تو وہ لوگ بھی مفاد پرست جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ مفتہ اسماعیل، گزشتہ جو بجٹ تھا جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہ مفتہ اسماعیل صاحب پیش کر رہے تھے، اب اس حکومت میں وہی مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل بے معنی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو بات کر رہی ہیں وہ بالکل سیاسی پولیٹیکل ایک پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی یہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، فلاں بندے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پولیٹیکل عمران خان کو انہوں نے کمزور کر لیا ہے، عمران خان کے تمام لوگ جتنے بھی قداور سیاستدان تھے وہ عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو پھر یہ الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ یہ تو جمہوری لوگ ہیں، ان کو تو الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ عمران خان اگر سب سے کمزور ہو چکے ہیں اس وقت تو ان کو تو فوری طور پر الیکشن کروانے چاہیے اور عمران خان کو جو ہے اس کا کلا کما کر کے ان کو ایک کھڈے لائن کریں اور اپنی حکومت بنائے۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ابھی تک کمزور نہیں ہوا، ان کو سیاسی لوگ مفاد پرست ٹولہ ضرور چھوڑ کے گیا ہے لیکن ان کے ووٹر آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین یہ صورتحال تھی جو اب تک کی تازہ ترین تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ویٹو نیوز۔ خدا حافظ۔